السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے اختلاف کے بارے میں جو فرمایا، حضرات کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ شیخ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جو فرمایا کہ اس کے اتنے فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک نجات پائے گا۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ اس بارے میں سوال کیجیے، تو شیخ کہتے ہیں اس بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے یا صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ وتفرقت النصارى على 71 فرقہ وتفترق امتی على 73 فرقہ وتفترق امتی على 73 فرقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور عیسائی بھی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوں گے یا ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم کی جائے گی۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ تَفْتَرِقُ عَلَى 73 72 فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ۔ پھر سن لو، فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 72 فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 72 فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ۔ اور ہماری یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہ فرقہ الجماع ہے۔ میں یہاں اس بات کی شرح کر دینا چاہتا ہوں کہ جماع کیا ہے۔ جماع وہ منہج و وہ طریقہ ہے کہ جس پر تمام لوگ جمع ہو سکیں۔ لوگ صرف جمع ہو سکتے ہیں کتاب اللہ و سنت رسول پر جمع ہو سکتے ہیں۔ لوگ کبھی کسی ایک امام پر جمع نہیں ہو سکتے، صرف ایک امام، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اصل میں امام اعظم ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام اعظم جب کہیں گے تو وہ صرف مدینے والی سرکار ہیں۔ امام
تو ہماری مسجد کا بھی ہو سکتا ہے امام، وہ بریلویوں کی مسجد کا، دیوبندیوں کی مسجد کا امام، لیکن امام اعظم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جماعت اصل میں کہتے ہیں ان لوگوں کو، یا ملت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر تمام لوگ جمع ہو سکے۔ تمام لوگ صرف اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان پر جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جو اس میں اختلاف کرے گا، اس کا انکار کرے گا، دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کوئی ایک امام پر جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے میرا امام افضل، وہ کہتا ہے میرا افضل، وہ کہتا ہے میرا افضل، وہ کہتا ہے میرا افضل۔ شیعہ کہتے ہیں سب سے ہمارا امام افضل ہے، وہ امام جعفر صادق ہیں جو اہل بیت میں سے سب سے پہلے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، امام ابو حنیفہ افضل ہے۔ یہی لڑائی کا سبب ہے، جھگڑا۔ ہم کہتے ہیں سارے امام برحق ہیں اہل سنت کے، لیکن تقلید صرف اس امام کی کرنی ہے جس سے غلطی نہ ہو، جس سے خطا نہ ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر، اور اس فرقے سے مراد وہ فرقہ ہے جو اس دین پر ہو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہی فرقہ نجات یافتہ ہے۔ جو دنیا میں بدعات سے نجات پا گیا اور آخرت میں دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ اور یہ وہ طائفہ منصورہ ہے جو قیامت برپا ہونے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب اور قائم رہے گا۔ ایک جماعت وہ قیامت تک قائم ہے کہ جو کتاب و سنت پر عمل پیرا رہے گی۔ یہ 73 فرقے جن میں سے ایک حق اور باقی باطل ہیں، بعد لوگوں نے شمار کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تقریباً ان کا جائزہ لیا اور ان کے نام لکھے ہیں، اور انہوں نے اہل بدعت کو 5 شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے شمار کرنے کی بھی کوشش کی، اور انہوں نے اہل بدعت کو 5 شاخوں میں تقسیم کیا، اور ہر شاخ کی کچھ فروع بیان کی ہیں تاکہ اس عدد تک پہنچا جائے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ تعداد کے بارے میں اتنا غور و فکر نہ کیا جائے، توقف سے کام لیا جائے، کیونکہ صرف یہی فرقے گمراہ نہیں ہوئے بلکہ لوگ پہلے کی نسبت کہیں بڑھ کر گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ان 72 فرقوں کی تقسیم کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے میں یہ تعداد آخری نہیں ہے، اور نہ آخری تعداد کا آخری زمانے میں قیامت برپا ہونے کے وقت سے پہلے معلوم ہونا ممکن ہے۔ نہیں ممکن کہ کوئی بتا سکے کہ کون کون سے فرقے ابھی معرض وجود میں آنے ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو مجمل رکھا یا مجمل بیان کیا، ہم بھی اس کو مجمل بیان کریں، اور یہ کہیں کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور صرف ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم رسید ہوں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو اس دین کی مخالفت کرے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ تھے تو ان فرقوں میں داخل ہے۔ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کے اصول کی طرف اشارہ فرمایا ہو۔ ہمیں اب تک ان میں سے صرف 10 فرقوں کا علم ہوا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ 10 فرقے جن کی ہم معرفت حاصل کر سکے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اصول کے ساتھ فروع کی طرف بھی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اس بارے میں مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 میری امت کے 73 ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سب جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ جناب جو 72 ہیں ان میں سے کوئی 60% درست ہوگا، کوئی 70، تو گنجائش نکلتی تھی کہ چلو ہم ان میں شامل ہو جائیں، 90% صحیح ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جہنمی ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے۔ ایک جنتی، وہ کون سا ہے؟ جو کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات انسان کو بیدار کرنے کے لیے، اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے واللہ العظیم۔ اور مزے کی بات، یہ فرقے مسلمانوں میں ہوں گے، یہودیوں میں نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کتاب اللہ، سنت رسول پر عمل پیرا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس فرقے میں داخل ہو سکیں جو جماعت ہے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔